کرے ہیں نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی، بلایا۔ جب بلایا تو حضرت سعید بن معلّہ نماز ادا فرماتے رہے، محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے۔ جب محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، نماز ادا فرمائی، نماز ادا کر کے اس کے بعد جب سلام پھیرا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لبیک، آپ نے مجھے یاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تمہیں آواز لگائی تو اس وقت کیوں نہ آئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نماز ادا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا نماز مکمل کروں پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں میرے محبوب ایمان والوں بلائیں تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ نے جو حکم فرما دیا تو وہ ہو جاتا ہے فرض۔ اب ایک طرف ہے نماز فرض، ایک طرف ہے محبوب علیہ السلام کی تعظیم فرض۔ اب اس کے اندر کیا کرے؟ اب آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر تو نے کرنا یہ تھا کہ نماز تو یہاں پر پڑھ رہا تھا وہیں پر چھوڑ کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، کیونکہ یہ جو محبوب کی ایک تو طرف تعظیم فرض ہے، دوسرا آقا کریم کی نگاہ پر حاضر ہونا فرض ہے۔ وہاں ایک فرض تھا، یہاں پر دو فرض ہیں، تو لہذا تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا کہ محبوب کی بارگاہ میں نماز کو چھوڑ کر حاضر ہو جاتا۔ روایات کے اندر آیا، مختلف علماء کرام محدثین نے شرح فرمائی کہ وہ جب تک جو بھی صحابہ رسول آقا کریم کی بلاوے کے اوپر حاضر ہوں، جتنی دیر تک آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر رہیں، آقا کریم کے حکم پر عمل کرتے رہیں، جو آقا کریم فرمائیں وہ کرتے رہیں۔ یعنی کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے آقا کریم نے بلا لیا، نماز کو چھوڑا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہوا تو آپ آقا کریم نے فرمایا میرا فلاں کام کرو، وہ چلا گیا۔ پورا بازار گھوما، کام کرتا رہا، جو بھی کام کرتا رہا، چاہے دن گزر گیا، چاہے رات گزر گئی، چاہے صدیاں گزر گئی، آقا نے بلایا، حاضر ہو گیا۔ جب حاضر ہوا تو آقا کریم نے فرما دیا جب تک تم محمد مصطفیٰ کے کام میں تھا تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی کام میں تھا، یہی سمجھنا تم اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ کیونکہ تعظیم مصطفیٰ سب سے اول درجے کی عبادت ہے۔ جب نماز بھی نازل نہ ہوئی تھی، جب نماز فرض نہ ہوئی تھی، اس وقت بھی صحابہ کرام اگر ان علماء سے پوچھا جائے جو کہتے ہیں اللہ کے رسول کا خیال نماز کے اندر آ جائے، معاذ اللہ گدھے کے خیال سے برا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ نماز تو بعد میں فرض ہوئی، پہلے کیا ہوتا تھا، تو اب علماء کشاکان رسول یہ جواب دیتے ہیں کہ جب نماز ابھی فرض نہ ہوئی تھی اس وقت بھی جو عبادت کی جاتی تھی وہ تعظیم مصطفیٰ والی عبادت تھی۔ اب جب اس وقت بھی یہی عبادت تھی تو اب نماز آ جائے تو اس وقت بھی یہی عبادت ہے۔ تعظیم مصطفیٰ سب سے میں نقطہ دوں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ تعظیم مصطفیٰ سب سے پہلے اس کا حکم اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ اب سعید بن معلّہ کو حکم ہے کہ تو نے نماز چھوڑی ہے، تعظیم مصطفیٰ میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ یعنی یوں سمجھو آقا کی تعظیم پر نماز بھی قربان، حج بھی قربان، صفا مروا بھی قربان، سعی بھی قربان، طواف بھی قربان۔ آقا کریم کی ندا پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہوا۔ اب یوں سمجھو حضرت سعید بن معلّہ کی ندائے مصطفیٰ پر نماز قربان، حضرت علی المرتضیٰ کی اثر میرے آقا پر قربان، حضرت ابوبکر صدیق کی عبادت میرے مصطفیٰ کریم کی عبادت پر قربان، تعظیم مصطفیٰ پر میرے صدیق اکبر کی عبادت قربان۔ اسی طرح حضرت ابو ذر، حضرت ابو ہریرہ، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کی نمازیں، سب کی عبادتیں، ہر شے میرے مصطفیٰ کریم کی نماز پر قربان ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر بیٹھے ہیں، عبادت اور کوئی نہیں کر رہے، صرف اور صرف
گود کے اندر سر مصطفیٰ ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے، تکتے جا رہے ہیں۔ بس یہی ان کی عبادت ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا عمر بن خطاب میرا ایسا صحابی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ پریشان ہوئی، یا رسول اللہ وہ تو عمر ہیں، وہ عمر بن خطاب ہیں، میرے ابا جان کہاں گئے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں ایک طرف، حضرت ابوبکر صدیق کی غار والی تعظیم مصطفیٰ والی نیکی ایک طرف ہے۔ تو اسے پتا چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وہ نیکی جو نمازیں چھوڑ کر تعظیم مصطفیٰ میں کی گئی حساب سے بڑھ کر گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی تعظیم مصطفیٰ میں جو نیکی کی گئی وہ ساری نمازوں سے بڑھ کر گئی۔ حضرت سعید بن معلہ کو جب حکم دیا کہ آپ نے لبیک کہا، اس کے بعد آپ کی نیکیاں بھی ایک طرف، تعظیم مصطفیٰ والی نیکی ایک طرف۔ یعنی کہ یوں سمجھو عبادات کے اندر جو بندے کو سرور ملتا ہے، بندہ جتنا قریب ہوتا ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ ہے نماز۔ کون سی ہے جناب؟ نماز۔ اور نماز کے اندر بھی ایک ایسا رکن ہے کہ جو اللہ کے اور زیادہ قریب کرتا ہے، وہ ہے سجدہ۔ جب بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے تو میرا اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے، وہ میرے بندوں دیکھو، وہ میرے فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے یہ بڑی نافرمانیاں کرے گا، لیکن دیکھو اسے جب پریشانی ہو، خوشی ہو، جب بھی جہاں بھی جھکتا ہے تو رب کعبہ کے سامنے جا کر جھکتا ہے۔ اب سجدہ ایسی نیکی ہے، ایسی عبادت ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اب میں بتانا چاہوں گا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سجدہ میرے مصطفیٰ کریم کا، نماز میرے مصطفیٰ کریم کی ابتدا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، نماز ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ابتدا ہے حضرت عمر فاروق کی، ارے نماز ہے حضرت میرے مصطفیٰ کریم کی ابتدا ہے حضرت عثمان غنی کی، نماز ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ابتدا ہے حیدر کرار کی، نماز ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ابتدا ہے حضرت ابو ہریرہ کی، نماز ہے میرے مصطفیٰ کریم کی اور ابتدا ہے حضرت ابن عباس کی، نماز ہے میرے مصطفیٰ کریم کی اور ابتدا ہے صحابہ کرام کی۔ اور نماز پڑھتے پڑھتے میرے اللہ کو آپ کی نماز اتنی پسند ہے کہ آپ رات ساری نماز پڑھتے ہیں، میرا اللہ حکم فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، او محبوبہ اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کر، کچھ دیر آرام بھی کیا کر، تیرے پاؤں پر ورم جو آ جاتے ہیں، اس لیے اتنی عبادت لمبی نہ کیا کر، ہمیں تیرا آرام بھی بڑا پسند ہے، تجھے کوئی تکلیف نہ ہو، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں تجھے سکھ سکون بھی مل جائے۔ جس رب کو محبوب کی تکلیف برداشت نہیں، اتنی پسند نہیں، وہ آرام کا فرمائے۔ اب وہی مصطفیٰ کریم ہیں جو مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آقا کریم مصلی پر کھڑے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کیا، رکوع فرما کر سجدہ کیا، جب سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ سوچ رہے ہیں آج تک کبھی لمبا نہ ہوا، اللہ فرماتا ہے تھوڑی دیر عبادت کیا کر، مصطفیٰ کریم کا سجدہ لمبا ہوئے جا رہا ہے، لمبا ہوئے جا رہا ہے، کہاں 3 تسبیحات کرتے تھے سبحان ربی اللہ، ادھر سے 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12، 12 سے 72، 73 تک پڑھی جا چکی ہیں، ابھی میرے محمد نے سر سجدے سے اٹھایا نہیں، سب حیران ہے کیا ہو گیا آقا کریم کو، ابھی تک سر سجدے سے نہ اٹھایا، جب اٹھایا نماز مکمل فرمائی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا تھا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا او میرے علی، او میرے ابوبکر، او سعید بن معلہ، تمہارے کہنے پر، میرے اللہ کے کہنے پر تم نمازیں چھوڑ کر میرے پاس حاضر ہوتے ہو، لیکن میری نماز کا کہنا کیا؟ اللہ بھی فرمائے کہ کم پڑھا کر، لیکن سجدے سے سر جو نہ اٹھایا تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ او محبوبہ اس وقت تیرے کندھوں کے اوپر میرا سونا حسین بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کبھی سر نہ اٹھانا کہ میرے حسین کو کہیں چوٹ نہ لگے۔ میرے نبی کو یاد جو رب فرمائے کہ تھوڑی نماز پڑھا کر، تیری نماز کا بڑا خیال، تیرے سکون کا بڑا خیال ہے، وہی رب فرماتا ہو محبوبہ سجدے کو لمبا کر دے، سجدے کو لمبا کر دے کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہوا ہے۔
میرے اللہ کو میرے نبی کے حسین سے بھی اتنا پیار ہے، اس لیے میرے آقا کریم فرماتے ہیں حسین بن لی وانا بن حسین الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہے۔ جو جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے محمد سے بغض رکھا، جس نے محمد سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں رب کعبہ کے ساتھ بغض رکھا۔ اب ہر بندہ سوچے کہ میں حسین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں یا یزید کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ آج کے دور کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تو صرف اور صرف 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اس کے علاوہ کوئی شہر نہ تھی۔ اور میں کہتا ہوں شہزادوں کی جنگ ہوتی تو پھر فوجی آ کر لڑتے، علی اصغر جیسے بچے چھوٹے چھوٹے نہ آ کر لڑتے۔ یہ شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ حقیقت میں حق اور باطل کی جنگ تھی۔ جو بچے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا اسے حسین کہتے ہیں، جو اپنی ہر شے لٹا کر اللہ کے دین کو بچا لیتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اس لیے کوئی شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے جناب؟ بے مثل ہے جگہ میں کنبہ حسین کا، کونین میں ہے بے مثل رتبہ حسین کا، عرش جہاں سے فرش تک چرچا حسین کا، بے مثل ہے جگہ میں رتبہ حسین کا، وہ سلطان دو جگہ میں نانا حسین کا۔ میرا دوست حضرت کعبے علی مقام دے بارے آئے رسول دے بارے لوگوں دے دینا دے اندر بڑی بڑی خدشہ موجود نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نوں بڑی نفرت دے بعد اللہ دے رسول دے نال آمد گل سنا۔ حضرت ابوبکر صدیق دا دور خلافت، حضرت ابوبکر صدیق خطبہ شام پہ فرماتے ہیں، ممبر رسول پہ تشریف فرما دے، ادھر جناب محترم صحابہ کرام کا مجمع لگیا آیا، مسجد نبوی شریف ہے، ادھر حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین مسجد نبوی کے اندر آتے، وہ جدو سامنے تو آئے، حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اوے ابوبکر صدیق میرے نانا کا ممبر ہے، اس واسطے میرے نانا دے ممبر تو نیچے اترے آ۔ چھوٹے جے بچے نے حضرت ابوبکر صدیق نو پہ فرماتے نے، عرضہ پہ کرتے نے، یا امیر المومنین، اے ابوبکر صدیق، اے میرے نانا کا ممبر ہے، اس واسطے میرے نانا دے ممبر تو نیچے اترے آ۔ ہن جناب محترم جمعے دا ٹائم ہے، صحابہ دا مجمع کھڑا ہوا ہے، ہر پاسے سکوت ہی سکون، سکون ہی سکون، ہر طرف خاموشی دیا، خاموشی ہی خاموشی ہے، آواز کسی بھی نہیں، صرف سانس دی آواز ہے۔ جب حضرت امام علی مقام آپ نے جو جملہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے میرے رسول کو نیچے اتر کے آئے، حضرت امام علی مقام اٹھا کے اپنے سینے نر لایا، اور سینے نر لا کے فرما دے رہے، او میرے شہزادیا، تو نے صرف ممبر کی بیعت کرنا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اے صرف ممبر رسول ہی نہیں، اس ممبر تے کھڑا ہونے والا ہے ابوبکر کی تیرے نانا دا غلام ہونا ہے۔ اور یار اسے ہم کہتے ہیں یاد رسول تیرا محبت آیا بھی چلیے۔ حضرت عمر بن خطاب آپ کا چھوٹا جا بیٹا ہے، آپ کی بارگاہ کے اندر آیا، آگے کہنے لگاؤ، اے میرے باجان، حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین مدینے دیاں گلیاں دے اندر چھوٹے جے بچے ہو کے کھیل رہے ہیں، انہوں نے منو ایک گل دا تانا دیتا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا کیڑا تانا؟ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ دے اندر بیٹا عرض کرنا تھا، یا ابا جی وہ پہ کہندے نے تیرا باپ ساڑے نانے دا نوکر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے عام مسکرائے فرمایا اللہ کی قسم نے اے ہوئی فرمایا، کہنے لگے جی اے ہوئی فرمایا،
حضرت عمر بن خطاب کاغذ دے قلم لے آئے آ کے اپنے بچے کو دیتا کیا میرا بچہ اچھا حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین کو لکھوا کے لے آیا ایک لکھوا کے لے آیا حضرت عمر بن خطاب نے جمعہ فرمایا ان جناب محترم حضرت عمر بن خطاب کو خیال آیا کیا پتا میرا بچہ لکھوا کے نہ لے آیا ہے حضرت امیر المومنین وہ بھائی کا خبر پامیر تھا اللہ امیر المومنین نے مدینے دیا کلیاں دے اندر خود کاغذ دے قلم لے کے اپنے بچے کا ہاتھ پڑھ کے چل گیا چلدیاں حضرت امام علی مقام حسن مجتبی کے امام حسین کو لے آئے حاضر ہو کے عرض کرنے لگے او میرا بچہ او میرے امام حسن و حسین تسی یہ گل کیا کہی ہے کہ میرا نام اس میرے بچے کا ابا میرے نانے کا نوکر ہے حضرت امام حسن مجتبی حسین نے فرمایا جی بے شک میں آکیا تسی میرے نانا دے نوکر ہو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او بچیاں او شہزادیاں منو یہ گل دسو یہ گل تسی منو لکھ کے دے سکتے ہو حضرت امام علی مقام نے فرمایا جی لکھ کے دے سکتے ہیں اور جناب محترم انہاں شہزادیاں نے وہ لکھ کے دیتا عمر بن خطاب ساڑھے نانا دا نوکر ہے حضرت عمر بن خطاب لکھوایا خط نو بند کیتا گھر دے وچ آئے اپنے بیوی بچیاں نو اکٹھا فرما کے اکٹھا کر کے فرمایا وہ جس دن عمر بن خطاب اس دنیا کو چلا جاوے ایک خط عمر کے کفن دے اندر رکھ دینا تاکہ سارے نے پوچھا جی کیوں آکھیا جی اس واسطے جدو قبر دے اندر جاواں تسی سارے چلے جاؤ گے اوتے فرشتے آ جاون گے کوئی پوچھے گا ایک فرشتہ دوسرے کو پوچھے گا اے کون آیا ہے تے عمر جھوم کے اس کاغذ نو سامنے کر کے آکھے گا او کوئی اور نہیں محمد تے آل محمد نوکر آ گیا ہے او یار اسے بات سیانے پہ بسر لگے جہان میں رتبہ حسین سلطان دو جہان کے نانا حسین کا اڑیا میرا دوست کے چلیے یہ جنتوں حضرت امام علی مقام دے پیادہ سنانا ان میں حضرت امام علی مقام دے سر انورتی کر کے پان سنان لگا حضرت امام علی مقام جدو شہادت عرضبہ پایا یزیدیاں نے امام علی مقام دے سر انور نے دیتی نو کے لے کے کوفہ دے گلیاں دے اندر چلانا شروع کیتا نگرہ ادھروں صحرا دے اندروں جنگلہ دے اندروں چل دیا حضرت امام علی مقام دے سر انور جب ایک جگہ ویرانہ ہے اس ویرانے دے قریب ایک گرجا بنے ہویا اس گرجے کے اندر بڑے عرصے تو ایک پادری عبادتاں پیا کرے ان جناب محترم یزیدیاں نے اسے پڑھاؤ کیتا ان جناب محترم رات کا وقت آیا اس عیسائی پادری نے دیکھا اس قافلے کے اندروں ایک جگہ تو نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے آسماناں تک پیاں جاندیاں نے بڑا حیران ہویا آج تک کوئی نور نہیں دیکھا آج کیسا نور ہے وہ چلو جا کے دیکھیے چلا گیا دیکھن چلا گیا حضرت امام علی مقام دا جس جگہ تے سرے انور نے اس جگہ تے نور دیاں لاٹاں نکل کے آسماناں تک جا رہیاں نے اس پادری نے آگے اس بندے رو گیا جس نے حوالے یزیدیاں نے اپنا سر انور کیتا ہویا ہے اس نے آگے کیا دس دے چاہیے کیڑے بندے دا سر ہے اس نے آگے میں نہیں دساں گا اے نہ ہوئے تمہیں بغاوت کر جاویں اور برا بلایا کہ اس واسطے میں نہیں دساں گا اس نے ایک پھیلی درہم و دینار دی دیتی اس نے آگے منو دس دے نالے رات واسطے سار بھی منو دے دے ان لالچی سی ادارے کے اندر آیا کنا دے اندر جا کے کہنے لگا اے ساڑھے رسول محمد مصطفیٰ دے نواز امام علی مقام دا سرین برے اور جناب محترم اس پادری نے جدوں کر سنی بڑا پریشان بڑا حیران اس نے آکھیا کیسے تو رکھ لے ایک رات واسطے صرف بنوے سرین بر دے دے
اس نے کر لیا گھر کے اندر چلا گیا صاف پانی لے کے حضرت امام علی مقام دے چہرے کے اندروں خون صاف کرتا رہا زلفاں بھی سہلاتا رہا ہوں جناب محترم رات کا پچھلا پار آیا وہ جدو رات کا پچھلا پار آیا ہوں دی اکھ لگ گئی اچانک وہ دے کنا کے اندر آواز آئی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی وہ جدو آواز آئی اچانک اٹھیا ہموں کے اٹھیا یارو بندہ بھی کوئی نہیں مسلمان بھی کوئی نہیں آواز کی تو جدو غور نہ ویکھیا میرے امام دے لب پہ ہلتے نے کان نزدیک کر کے سنیا سبحان ربی الاعلی دیا آوازاں میرے حسین دے لباں دے اندروں آ رہیاں نے ہن جناب محترم ویکھی جاوے آنسو بہائی جاوے سنی جاوے نالے سوچی جاوے او یارو میں تے اج تک عیسائی رہا لیکن مینوں اج پتہ چلیا کہ محمد مصطفیٰ دے نواسے دے کٹے ہوئے سر دے اندروں اللہ دے ذکر دی ہوئے آوازاں پیاں ہوندیاں نے ایدا مطلب ہے حسین سچا ہے تے حسین سچا ہے حسین دا نانا بھی سچا ہے تے حسین دا نانا سچا ہے تے حسین دا دین بھی سچا ہے تے حسین دا دین بھی سچا ہے تے پھر اج تو میں بھی پڑھنا لا الہ تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ اسی وقت اس پادری نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتا روئے جا رہا ہے سوچے جا رہا ہے یار اگر امام علی مقام امام حسین کے سر کی شان کا آگے ہے تو حسین کی شان کا آگے کیا ہوگا اگر حسین کی شان تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو پھر حسین کے نانے کی شان کو برابر بنا کئی لوگوں نے یہاں پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں امام علی مقام کا سر انور اتنی دیر تک گھومتا رہا جنگلوں کے اندر صحراؤں کے اندر شہروں کے اندر کبھی کہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بالکل درست رہے آج کی سائنس کہتی ہے 3 دن اگر کسی کا جسم پڑا رہے وہ جسم بندے کا پھٹ جاتا ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اشیاء امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمن سیرت مصطفیٰ جتنا مقدین ہے آپ فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات نقل فرماتے ہیں مروانی بادشاہ تھا جس کا نام حشام تھا اس نے سولی دی حضرت امام باقر کے بھائی حضرت زید بن علی کو یہ حضرت زین العابدین کے پوتے ہیں حضرت امام حسین کے بھی پوتے ہیں بڑ پوتے ہیں حضرت زید بن علی کو معاذ اللہ سولی پر چڑھایا پھر اس کے اوپر ظلم یہ کیا کہ آرڈر کر دیا کہ اب یہ سولی پر لٹکے رہیں انہیں کوئی بندہ غسل نہیں دے سکتا کوئی کفن نہیں دے سکتا کوئی دفن نہیں کر سکتا یہ آلِ رسول اسی طرح لٹکے رہیں گے انہیں کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا کسی نے کچھ نہ کیا بادشاہ تھا بادشاہ کی بات ظالم آدمی تھا آلِ رسول پر رحم جو نہیں کرتا تو وہ ظالم نہیں تو کون ہو سکتا اب کیا ہوا کہ وہ برسوں تک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برسوں تک یعنی کہ کئی سالوں تک اس آلِ رسول کی وہ مبارک لاش وہیں پر لٹکی رہی آپ کے جسم کے اندر ذرہ بھر بھی رد و بدل نہیں رہا سبحان اللہ یہ تو آستہ آتیہ میں بڑا دکھ یاد اللہ کو ذرا دھام سبحان اللہ یار یہ کیا کم بات ہے کہ آلِ رسول کا برسوں سالوں تک وہ جسم لٹکا رہے جسم کو کیڑا کیا کوئی شہر کھانا تو دور کی بات وہ جسم کیا رنگ روپ بھی نہیں بدلا اب کیا ہوا آپ کا جو لباس ہے وہ آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہوا جسم بالکل درست ہے لباس پھٹنا شروع ہوا اب میرے اللہ نے حکم فرمایا مکڑی نے آپ کے صدر کے اوپر سارے کا سارا جالا تھام دیا سبحان اللہ آپ کے صدر عورت کے اوپر جالا تھام دیا بے پردگی سے بچا دیا اب جناب محترم صالحین کرام نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم
حضرت زید کی پشت کے ساتھ پشت لگائے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے باپ میری آل کے ساتھ یہ لوگ یہ معاملات کرتے ہیں. میرے آقا کریم اتنا ناراض ہوئے اس کے اوپر آل رسول پڑپوتا ہے حضرت امام علی مقام کا اس کو شہید کرنے کے اوپر. اور یارو میرے مصطفیٰ کریم کو آقا کریم جو اپنے حسین کے پڑپوتوں کی وفات اور ان کو تکلیف دینے پر جو اتنا ناراض ہوتے ہیں وہ آل رسول اور حسین ابن علی کو شہید کرنے کے اوپر کتنا ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں. اور میرے آقا امام حسین کا یہ سر انور اسی طرح چلتا رہا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پورا یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن آج کا جو موضوع ہے میرا شان امام حسین کے اوپر ہے. تو حضرت امام علی مقام آپ کو اللہ نے یہ رتبہ یہ مقام دیا تھا کہ آپ کا جسم اطہر تو جسم اطہر ہے, آپ کا جو سر انور ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سر انور کو اس جسم اطہر کو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے مبارک لب لگائے ہوئے. اور جس مصطفیٰ چلو بات آئی تو بات بتا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال تھا. فیضان سنت کے اندر امیر اہل سنت نے یہ واقعہ لکھا. فرماتے ہیں ایک دن صحابی رسول آئے, دعوت دی, دعوت ہوئی, اس کے بعد وہ رومال اٹھایا, اٹھا کر انہوں نے تندور کے اندر ڈال دیا. تندور کے اندر ڈالا, تھوڑی دیر کے بعد جب نکالا وہ جتنی اس کے اوپر میل تھی وہ بالکل صاف ہو چکی. بندے بڑے حیران, صحابہ کرام بڑے حیران, عرض کرنے لگے حضرت جابر بن عبداللہ یہ کیا ہے؟ حضرت جابر یہ کیا؟ یہ رومال جلا نہیں ہے, اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا. آپ نے فرمایا جس رومال کے اوپر میرے محمد کے ہاتھ لگ جاتے ہیں وہ اسے جہنم کی آگ, تو جہنم کی آگ ہے, اسے تو دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. اور یارو جس رومال پر میرے محمد کے ہاتھ لگ جائیں وہ اس رومال کو دنیا کی کوئی شہر چلانا کیا کھانا کیا ہر شے دور ہو جاتی ہے. تو جس حسین پر میرے آقا کریم نے لب لگائے ہوں گے اس حسین ابن علی کی شان ڈالوں گے. نقطے کی بات آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں. ایک دن مصطفیٰ کریم تشریف فرما اور یقین مانیے آج کا ایسا دور ہے پرفتن دور چل رہا ہے کہ جس کے اندر لوگ حضرت امام علی مقام سے اتنی نفرت کرتے ہیں. آل رسول سے نفرت, شہزادوں کی جنگ ہے, آل رسول کا نام آ جائے. بلکہ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے عالم دین ہیں جو کوٹلی سچیاں کے اندر رہتے ہیں, بڑے ماشاءاللہ مشہور عالم دین ہیں. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے ایک دو دن پہلے مسجد فجر کا وقت تھا, اس سائیڈ کے اوپر انہوں نے آل رسول کے نام لکھے ہوئے تھے, اس سائیڈ پہ صحابہ اکرام کے نام لکھے ہوئے تھے. انہوں نے ویڈیو بنائی فجر کے اندر, انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیے آل رسول کے جہاں پر نام لکھے ہوئے تھے کچھ لوگ آئے, انہوں نے مسجد کے اندر گھس کر وہ آل رسول کی جو نام والی ٹائلیں تھی وہ اکھاڑ کر نیچے پھینک کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے مار ڈالا. یعنی کہ اتنی نفرت رکھی جاتی ہے آل رسول کے ساتھ, لیکن مصطفیٰ کریم کتنی محبت فرماتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسجد نبوی شریف ہے, میرے مصطفیٰ کریم ممبر رسول کے اوپر تشریف فرما, ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرماتے اچانک میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ ارشاد ہو رہا ہے. حضرت امام علی مقام آتے ہیں, حضرت امام حسن مصطفیٰ نے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں, حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم ممبر پاک سے اترے, پہلے تو کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے, بیٹھ کے تشریف فرما گئے. جب دیکھا میرے حسین گر رہے ہیں, اچانک اتر کر گئے. ایک طرف حضرت امام حسن مصطفیٰ کو اٹھایا, دوسری طرف حضرت امام حسین کو اٹھا کر ممبر رسول کے اوپر تشریف فرما ہوئے. جب تشریف فرما ہوئے کبھی حسن کو دیکھتے ہیں کبھی حسین کو دیکھتے ہیں, کبھی حسن کو دیکھ رہے ہیں کبھی حسین کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حسن کو دیکھتے ہیں کبھی حسین کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پر حدیث مکمل ہو جاتی ہے, لیکن یہاں سے میں نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا, جس کو سمجھ آئی آخر میں زور سے سبحان اللہ ضرور کہے گا. میں نقطہ یہ عرض کروں گا, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے اہل تشیع ہو, وہ جب بھی جمعہ پڑھاتا ہے, خطبہ دیتا ہے, وہ کھڑا بھی ہوتا ہے, وہ بیٹھتا بھی ہے. اے یار جب تک وہ اٹھے نہ بیٹھے نہ سنت مصطفیٰ مکمل نہیں. اب اس کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو, وہ بتا یہ سنت کب قائم ہوئی, یہ سنت کیوں قائم ہوئی. وہ مر جائے گا بتائے گا نہیں, وہ بتائے گا تو
وہ کیا بتائے گا کہ حسین آئے تھے، محمد نے خطبہ چھوڑا تھا، محمد نیچے اترے تھے، حسین کو اٹھایا تھا، بٹھایا تھا، وقفے کے بعد خطبہ شروع کیا تھا۔ اور میں کہتا ہوں اور اس وقت تک تیرا خطبہ مکمل نہیں جب تک محمد کی حسین والی سنت پر تو عمل نہیں کرتا، اور اس وقت تک تیرا خطبہ مکمل نہیں، اس وقت تک تیرا جمعہ بھی مکمل نہیں جب تک حسین تیرے جمعے میں یاد نہ آئے۔ اور جب جمعے کی شان کا عالم یہ ہے کہ اس وقت تک تیرا جمعہ مکمل نہیں کہ جب تک حسین کی یاد نہ آئے، تو اس وقت تک تیرا مکمل ایمان بھی نہیں ہو سکتا جب تک حسین تیرے دل کے اندر نہیں آتا۔ اس لیے جو بھی کہے حسین کو نہیں مانتے آپ کو اسی توانوں نہیں مانتے۔ اس لیے بس ہمارا حسین ہے، ہم حسین ہیں۔ اگر وہ زیادہ یزید کی سائڈ لیتا ہے تو کہتا ہے جناب شہزادوں کی جان کے ایک بات اسے کہہ دو کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت والا دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کرے تیرا یزید کے ساتھ اٹھنا ہو، ہمارا حسین کے ساتھ۔ آخر میں شاید ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، ملک صاحب نے جو پچھلی دفعہ کہا تھا وہ آپ کے سامنے، وہ جو مجھے سوال کے اندر سمجھ آئی، جمعے سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں حضرت امام علیہ مقام نے پانی مانگا تو کیا وہ محتاج تھے معاذ اللہ، وہاں پر بچوں کے لیے پانی مانگا تو یہ حقیقت دراصل یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پانی مانگا تھا یہ دلیل کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ قطعاً یہ نہ تھا کہ حضرت امام علیہ مقام معاذ اللہ محتاج تھے۔ جب قیامت کا دن آئے گا یزیدی بھی آئیں گے، حضرت امام علیہ مقام بھی آئیں گے۔ اب حضرت امام علیہ مقام نے اس لیے پانی مانگا تھا کہ جب کل قیامت والے دن یہ یزیدی آئیں، اگر حضرت امام علیہ مقام کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرا اللہ فرمایا ہے حسین کیا تو نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پانی ان سے مانگا تھا؟ اگر نہ مانگا ہوتا تو یزیدی یہ عذر پیش کر سکتے ہیں اللہ انہوں نے تو پانی مانگا ہی نہیں، اگر مانگتے تو ہم دے دیتے۔ تو اس لیے حضرت امام حسین نے دلیل کو اس بات کو اس عذر کو ختم کرنے کے لیے پانی مانگا تھا۔ کہیں یزیدی یہ نہ کہیں ایسا منگیا سیدھا انہاں منگے ہی کو نہیں کہ دے چھڑ دے، نہیں، حضرت امام علیہ مقام نے ان کی دلیل ختم کر دی کہ پکے جھاڑوی بن جائیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انہاں منگے ہی نہیں، ایسا منگیا انہاں دیتا نہیں، جب دیا نہیں تو اب یہ پکے کے پکے نام تھی کے اندر آ گئی۔ یہ اصل میں مقصد تھا دلیل کو ختم کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ورنہ اگر یہی اعتراض کیا جائے نہیں کہ یہ بات غلط ہے تو میرے مصطفیٰ کریم جو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے پر قادر ہیں، سورج کو موڑنے پر قادر ہیں، ان کو جب طائف کے میدان کے اندر جب آپ تبلیغ دین کر رہے تھے لوگوں نے پتھر مارا تو آقا کریم نے ان کے اوپر کچھ ایسا کیوں نہ کر دیا کہ سارے کے سارے وہیں پر مر جاتے؟ کر سکتے تھے، ہے ایمان آپ کا، کر سکتے تھے، کیوں نہ کیا؟ صرف اس لیے نہ کیا کہ ان کی دلیل باقی نہ رہ جائے کہ جناب محترم آپ نے تو ہم تک تبلیغ پہنچائی نہیں، آپ نے تو ہمیں ہلاک کر دیا تھا، تو اس لیے آپ نے کوئی دعا نہ فرمائی، کوئی کچھ نہ کیا، بس تبلیغ دین پہنچاتے رہے تاکہ اللہ کریم کو ہدایت نصیب ہو جائے تو ان کے بچوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔